बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का जो मौजू है वो है एडॉप्शन। एक ले पालक बच्चा, उसके क्या हकूक हैं, कानून और शरीयत उसके हवाले से क्या बात करती है, इस्लाम में ले पालक बच्चे के हवाले से किन हकूक का तयन किया गया है और किन चीजों से मना फरमाया गया है, पाकिस्तानी कानून में किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने का क्या तरीकेकार है और उसकी शरई और कानूनी क्या हैसियत है। आज की वीडियो में हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियोस बहुत मेहनत से बनती हैं और इसके लिए अलग से वक्त निकालना पड़ता है, तो हमारी इस मेहनत को सराहते हुए इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो इसको शेयर भी कीजिए ताकि हमारी की हुई मेहनत का कोई फल या कोई रिटर्न हम तक पहुंच सके, जो कि किसी की दुआ या किसी के भले की सूरत में हमें मिलता है। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसका इजहार जरूर कीजिए ताकि हमें भी आपके तवज्जुद से इल्म हासिल करने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। ले पालक बच्चा या एडॉप्टिव चाइल्ड एक ऐसा बच्चा जिसको अडॉप्ट करता है कोई और कपल, कोई और पेरेंट्स जो कि उसके हकीकी वालिदैन नहीं हैं, उसके वालिदैन से इसको ले लेते हैं। ऐसे बच्चे के क्या हकूक हैं या उनके बारे में क्या अहकामात हैं। दोस्तों, इस बहस में तफसीलन जाने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं, इस्लाम में बच्चे को अडॉप्ट करना मना नहीं है, हराम नहीं है, इसकी इजाजत है। इसकी जिंदा मिसाल हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका से मिलती है, जो कि ज़ैद बिन हारिसा की सूरत में हमारे सामने है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इस मौजू को मुंसलिक करना इस बात का सबूत है कि ये कितना इंपॉर्टेंट, कितना अहम मसला है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितनी संजीदगी इख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है, हमें उसने तख्लीक किया है, वो हमारी मशीनरी से, हमारी साइकोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ है। वो जानता है कि इंसानी मुआशरे के अंदर कौन सी चीजें मसाइल जन्म करने का बायस बन सकती हैं, जिनमें से एक ले पालक बच्चा है। ले पालक बच्चा जब कोई अडॉप्ट करता है तो उसकी ख्वाहिश नॉर्मली ये होती है, मोस्टली जो लोग अडॉप्ट करते हैं वो या तो बेऔलाद होते हैं या फिर वो बच्चा लावारिस होता है। तो ऐसी सूरत में यकीनन अफेक्शन का, एफिलिएशन का बहुत बड़ा आंसर है, मोहब्बत का वो बहुत बड़ा एलिमेंट इसमें मौजूद है। जब कोई कपल या कोई शख्स किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, उस लव और अफेक्शन के लेटर ऑन क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किस किस्म की मुश्किलात का सामना हो सकता है, क्योंकि उस बच्चे ने सदा उस एज का बच्चा नहीं रहना, उस बच्चे ने ग्रो करना है, एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सोसाइटी बनना है। तो जब वो ग्रो करेगा, बड़ा होगा, उसके बाद उसके कुछ हकूक होंगे, कुछ फराइज होंगे, जो कि आइली निज़ाम में दीन इस्लाम हमें बड़ी तफसील से बताता है। तो वो क्या उस आइली निज़ाम में, क्या उस खानदान का उस तरह से हिस्सा बन सकेगा जिस तरह के एक आम हकीकी बच्चा बन सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुरानिक रेफरेंस शेयर करना चाहूंगी कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहाँ ले पालक बच्चे के हवाले से बात की है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मौजूद एक ले पालक जो कि ज़ैद बिन हारिसा थे, उनके हवाले से उनका नाम लेकर अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल फरमाए। ज़ैद बिन हारिसा वो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। तो आप इस मसले की संजीदगी को समझ सकते हैं कि ये कितना संजीदा मसला है और इसमें चूंकि एक हकीकी औलाद के बहुत सारे हकूक होते हैं, विरासत में हकूक होते हैं, उसके कुछ माँ बाप के साथ फराइज हैं, वो ले पालक बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होते। अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही क्लियरली वाज़े तौर पर इस रस्म का खात्मा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर से। जब ज़ैद बिन हारिसा को लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू हो गए और ज़ैद बिन हारिसा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से पुकारा जाने लगा, तो अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 5 में अहकामात नाजिल फरमाए कि ले पालक बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, आइए देखते हैं। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उदऊ लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम व लैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही वलाकिम्मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम व काना अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा। मुंह बोले बेटों को उनके बापों की निस्बत से पुकारो, यानी कि जो हकीकी बाप है उस बच्चे का, जिसके नुत्फे से उसने जन्म पाया है, कभी भी उस बाप का नाम उस बच्चे के नाम से अलग नहीं हो सकता। वो उसी की औलाद थी, वो उसकी औलाद ही रहेगी। भले उसने किसी और के पास परवरिश पाई, कोई और गार्डियन रहा, उसका वली रहा बनकर, लेकिन असल बाप वही है और उसी की निस्बत से उसको पुकारा जाएगा। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुनसिफाना बात है। और अगर तुम्हें मालूम ना हो कि उनके बाप कौन हैं, तो वो तुम्हारे दीनी भाई और रफीक हैं। अब यहाँ पर जहन में सवाल ये आता है कि अगर बच्चे के बाप का पता ही ना हो, लावारिस बच्चा हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ये फरमा दिया कि अगर वो लावारिस हैं और उनके बाप के हवाले से आपके पास कोई मालूमात नहीं है, तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, तुम्हारे रफीक हैं, तुम उनको बेटा नहीं कहोगे, वो तुम्हारे भाई हैं। अब आपने उसको अगर मोहब्बत में, एफिलिएशन में आप उसको बेटा कहकर पुकारते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन उसका रिश्ता आपके साथ बाप बेटे का
نہیں ہوگا. باپ وہی ہے جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا, اس کے علاوہ کوئی اس کا باپ نہیں ہے. اب آپ اگر کسی کی پرورش کر رہے ہیں تو وہ آپ کا دینی بھائی یا رفیق کہلائے گا. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اور آیت کا دوسرا حصہ یہ بتاتا ہے کہ پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا, اس کو چھوڑ دو. جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی. آج تمہارے علم میں یہ بات آتی ہے تو اس کو علل اعلان بتا دو, یہ بچہ آپ کا حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے, یہ لیپالک بچہ ہے اور اس کا باپ فلاں فلاں ہے. نہ تو کسی کاغذات میں, کسی ڈاکیومنٹیشن میں, پاسپورٹ, شناختی کارڈ, کسی جگہ پر باپ کا نام تبدیل کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی, بلکہ اس کے بارے میں بڑی سخت حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر جنت حرام ہے. آپ اس حدیث کے الفاظ کی سنجیدگی دیکھیے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے جو خود کو غیر باپ سے منسوب کرے, یعنی کہ وہ شخص جو اپنے باپ کے علاوہ خود کو کسی اور سے منسوب کرے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. چونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے باپ کی جگہ کسی اور کا نام لکھ لیتے تھے, اور وہاں پر تو آپ کے سامنے ہے کہ نام کو ولدیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے. علی ابن طالب, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان, وہ وہاں کا کلچر ایسا ہے کہ وہاں پر والد کا نام ساتھ میں تحریر کیا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ قبائلی سسٹم ہے. تو وہاں پر وہ قبیلے کی شناخت, ان کے اسٹیٹس کی شناخت, ان کی کاسٹ, ان کے رتبے کو, مرتبے کو, بہت ساری چیزوں کو شو کرتی ہے. تو کسی غیر باپ کا نام منسوب کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, جس کو دین اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے. حدیث میں بھی بہت سخت وعید ہے, اور قرآن مجید میں بھی بہت سخت قسم کی تنبیہات کی گئی ہیں کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو. اور اسی طرح جب زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارا جانے لگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان آیات کے بعد ان کو دوبارہ سے زید بن حارثہ کہہ کر پکارا گیا, اور آج تک ہم ان کو زید بن حارثہ کے نام سے ہی جانتے ہیں. اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات یا جو پروسیس سے گزارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, وہ آیت نمبر 37 میں ہمیں ملتا ہے کہ جو خاتون حضرت زینب حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں, وہ کپل کف پر پورا نہیں اترتا تھا, اور بالآخر ایسا ہی ہوا کہ زید بن حارثہ کی جو زوجہ ہیں حضرت زینب, ان کے ساتھ علیحدگی ہو گئی. اور اس علیحدگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کرنا ہے. حضرت زینب سے نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سوشلی ایک مشکل سٹیپ تھا, لیکن وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اور اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات دین اسلام میں اس حکم کو سیٹ کر رہے تھے کہ لیپالک بچے کی جو بیوی ہے وہ تمہاری بہو نہیں ہے, تم اس کے سسر نہیں ہو, تمہارے درمیان میں محرم رشتہ وجود میں نہیں آیا. زید بن حارثہ کی جو مطلقہ ہیں ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خود کروایا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں باقی تمام ازواج المطہرات کا نکاح زمین پر ہوا, لیکن میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر خود کرایا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں زوجناکہا, اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح اپنے حکم کے ذریعے کر دیا, کیونکہ یہ ڈائریکٹ نکاح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکاح ہو گیا, اور وہ نکاح ہو گیا. آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دفعہ آیت کا ترجمہ رکھتی ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ سے فرما رہے تھے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو, طلاق مت دو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا, تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید رضی اللہ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا, تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے, جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. یعنی کہ اگر آپ کا منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی بیوی آپ کے لیے حرام نہیں ہے, وہ محرم نہیں ہے. نارملی آپ کے حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے وہ آپ پر حلال نہیں ہے. آپ جب سسر کے اسٹیٹس پر آتے ہیں تو وہ بچی آپ پر حرام ہو جاتی ہے, آپ اسے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن لیپالک بچے کی صورت میں ایسا نہیں ہے. اسی طرح دوستو ایک اور حدیث حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, جس میں حضرت علی کچھ لوگوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں. پوری حدیث یہاں پر میں کوٹ نہیں کروں گی, اس پورے واقعے کا صرف وہ ریلیونٹ پورشن کوٹ کرتی ہوں کہ جب حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص تعلیمات فرمائی ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جہاں پر دوسرے معاملات کا ذکر کیا وہاں پر اڈاپشن یا لیپالک بچے کے حوالے سے بھی ذکر کیا, اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے باپ کا نام بدل دے اور غیر باپ کے ساتھ خود کو منسوب کرے, اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یعنی کہ اسلام اس چیز کی گنجائش بالکل نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی طرح اپنے نام کے ساتھ کسی غیر باپ کا نام منسوب کریں. آپ جس کی اولاد ہیں آپ اسی کی اولاد کہلائے جائیں گے. دنیاوی طور پر یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں, اس کو قطعاً آخرت کے ساتھ نہ منسوب کیا جائے. دنیا میں جو بھی ڈاکیومنٹیشن ہے, جتنے بھی پروسیسز ہیں, ان سب میں اگر کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ قطعاً اپنا نام اس کی ولدیت میں نہیں لکھ
لکھ سکتا. لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام لپالک بچے کی گنجائش نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا. بچے کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ولدیت وہی رہے گی جس کی وہ اولاد ہے. اسی طرح پریفریبلی جو سجیسٹ کیا جاتا ہے، اگر آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس چوائس ہے، میں یہاں پر مینشن کرتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچہ لاوارث ہے اور آپ کو ہر صورت اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس چوائس ہے تو ترجیحاً آپ ایسے بچے کو اڈاپٹ کریں جو لیٹر آن جب وہ بڑا ہو تو وہ آپ کے لیے نامحرم نہ بنے. جیسے اگر آپ لڑکے کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو پریفریبلی آپ ایسا بچہ اڈاپٹ کریں جو کہ آپ کی بیوی کے لیے لیٹر آن جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ نامحرم نہ بنے. جیسے کوئی خاتون اپنی بہن کے بچے کو اڈاپٹ کر لے تو وہ سدا اس کی خالہ رہے گی، وہ بچہ بڑا بھی ہو جائے تو وہ اس کے لیے محرمات میں سے ایک ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کوئی بچی آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو آپ ایسی بچی اڈاپٹ کریں جس کا بڑے ہونے پر جو ولی کے ساتھ رشتہ ہے وہ نامحرم کا نہ ہو، محرم کا رشتہ ہو. جیسے مرد اپنی بہن کی بیٹی لے لے تو ایسی صورت میں جب وہ گرو کرے گی، بڑی ہوگی تو وہ بھتیجی ہی رہے گی، وہ نامحرم نہیں ہوگی. یہ بات میں ترجیحاً بتا رہی ہوں کہ پریفریبلی کوشش کریں کہ ایسے بچے کو اڈاپٹ کریں تاکہ بعد میں جو پردے کے مسائل ہیں یا پردے کی جو احکامات ہیں وہ آپ پہ لاگو نہ ہوں. ورنہ پھر جیسے ہی بچہ بڑا ہوگا تو پردے کے احکامات صادر ہو جائیں گے اور اس بچی کو اس ولی سے، اس گارڈین سے پردہ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ نکاح کر سکتا ہے، نامحرم ہے اس کے لیے. اب آ جاتے ہیں کہ پاکستانی قانون اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے. اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وراثت میں ایک لپالک بچے کے کیا حقوق ہیں اور اس کو وراثت میں کتنا حصہ مل سکتا ہے. تو پاکستانی لاء کے بارے میں اگر میں بات کروں تو پاکستانی لاء میں ایسی کوئی قانون سازی نہیں کی گئی جو ڈائریکٹلی اڈاپشن کو ڈیل کرتی ہو، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آئین پاکستان میں تمام قوانین قرآن اور سنت سے لیے جاتے ہیں، اور چونکہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے تو پاکستان میں ایسی کوئی قانون سازی ہو نہیں سکتی جو کہ شریعت کے اگینسٹ ہو. جو تھوڑے بہت کانٹرڈکشنز آتے ہیں وہ پریسیڈنٹ سے ان کو ریموو کر لیا جاتا ہے اگر کوئی ایسا لاء موجود بھی ہو، لیکن اسپیسیفکلی لیجسلیشن اس کے حوالے سے نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوئی بھی ہے. تو جب کوئی بچہ اڈاپٹ کرتا ہے تو پروسیس اس کا یہ اپنایا جاتا ہے کہ ایک ڈیڈ لے لی جاتی ہے، اڈاپشن ڈیڈ بنا لی جاتی ہے، جس کے اندر جو پیرنٹ ہے وہ اپنی ٹرمینیشن آف پیرنٹیج دے دیتا ہے کہ جناب آج سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں اس کی حضانت یا کسٹڈی وغیرہ نہیں کلیم کروں گا کہیں پر بھی، اور یہ اب آپ کی تحویل میں یا آپ کی کسٹڈی میں رہے گا، آپ کی گارڈین شپ میں رہے گا. ایز پیرنٹ میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. اب ایسی اڈاپشن ڈیڈ جو ہے اس کو کوئی قانون گورن نہیں کرتا. تو کہاں پر قانون آپ کو ہیلپ کرے گا کہ لیگلی اب آپ نے وہ بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے؟ تو وہ ہوگی گارڈین شپ. آپ کو گارڈین شپ لینی پڑے گی عدالت سے. گارڈین شپ کا باقاعدہ قانون ہے، اس کے اوپر ہم نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ اگر آپ نے کسی بچے کی کسٹڈی یا گارڈین شپ لینی ہے تو آپ گارڈین کورٹ میں جائیں گے، پٹیشن فائل کریں گے جس میں جو ان کے حقیقی والدین ہیں، جو اس کے ریئل پیرنٹس ہیں، وہ آ کر اسٹیٹمنٹ دے دیں گے اور اڈاپشن ڈیڈ کو آپ پریزنٹ کر دیں گے ان فرنٹ آف دا کورٹ، اور عدالت آپ کو ڈگری دے دے گی اس چیز کی کہ اب آپ اس کے ولی ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، ایسے بچے کے جو کہ اڈاپٹیو چائلڈ ہے، لپالک ہے، اس کی گارڈین شپ عدالت کبھی بھی شیورٹی کے بغیر نہیں دیتی. اگر آپ کو بچہ اڈاپٹ کرنا ہے، آپ کی کوئی نہ کوئی اموویبل پراپرٹی کو اٹیچ کر لیا جاتا ہے، اور وہ اس وقت تک اٹیچ رہتی ہے جب تک وہ بچہ میجر نہیں ہو جاتا. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ایسی پراپرٹی ضرور ذہن میں رکھیں جس کو آپ عدالت کے سامنے پیش کر سکیں کہ جناب یہ پراپرٹی ہے اور اس پراپرٹی کو ہم اٹیچ کروا سکتے ہیں. جب وہ پراپرٹی اٹیچ ہو جائے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ پراپرٹی اٹیچ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب آپ اس پراپرٹی کو بیچ نہیں سکتے. ہر سال آپ کو اس کی ملکیت کا فریش ثبوت عدالت میں پیش کرنا پڑے گا اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں ابھی تک میں اس کا مالک ہوں، میں نے اس کو کہیں پہ فروخت نہیں کیا. تو اڈاپشن لینے کے لیے قانون میں یہ سیکیورٹی درکار ہوتی ہے. لیکن اگر لیٹر آن ریئل پیرنٹس یا وہ بچہ یہ کلیم کر دے کہ مجھے اس گارڈین کے ساتھ نہیں رہنا، تو یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کے پاس کوئی لیگل رائٹ یا کوئی شرعی حق آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس بچے کو رکھنے کا. اگر وہ بچہ خود یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے یا ریئل پیرنٹس آ کر کلیم کر دیتے ہیں تو وہ اڈاپشن ڈیڈ جو آپ نے بنائی ہے، بھلے اس نے کنسنٹ کے ساتھ بنائی تھی، گواہان کی موجودگی میں بنائی تھی، لیکن وہ بچہ اگر جانا چاہے گا اپنے حقیقی والدین کے پاس تو عدالت اس کو جانے دے گی. تو اٹ از اے بٹ رسکی تھنگ. والدین اگر زندہ ہیں اور کسی بھی ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یہ محبت جاگ جائے گی تو اٹس اے رسکی تھنگ. وہ بچہ آپ کے پاس سے 8-10 سال بعد جا بھی سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں کی گئی. اب آ جاتے ہیں وراثت میں. اب آپ نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور آپ کو بہت عزیز ہے، لیٹر آن اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد بھی کر دیا. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے وراثت کی تقسیم کرنی ہے اور میرے بعد جو میری جتنی بھی جائیداد ہے میں چاہتا ہوں کہ لپالک بچے کو بھی وراثت ملے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ لپالک بچے کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جائیداد میں سے کچھ دے نہیں سکتے. اگر آپ زندہ ہیں تو آپ اس کو ہبہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی جائیداد جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ کی ڈیتھ کے بعد اس کو ملے، وہ آپ اس کو ہبہ کر سکتے ہیں، گفٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں جو بھی چیز آپ کی ملکیت ہے اس کو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیتھ کے بعد کو فلاں چیز ملے تو آپ وصیت کر سکتے ہیں. وصیت کے بارے میں اسلام بہت کلیئرلی یہ ڈائریکشنز دیتا ہے. آپ اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ وصیت کر سکتے ہیں، اور وصیت کے بارے میں دین اسلام یہ کہتا ہے کہ وصیت وارث کو
को नहीं हो सकती। जो नेचुरल वरसान हैं, जिनको विरासत में से हिस्सा वैसे मिलना ही मिलना है, तो उनके बारे में वसीयत नहीं की जा सकती। लेकिन 1/3 एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगले पालक बच्चा आपका वारिस नहीं है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसको आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपने वसीयत नहीं की। तो इसका जायदाद में हिस्सा देने का जो तरीकेकार है वो ये है कि आप वसीयत कर दें। 1/3 तक आप वसीयत कर सकते हैं। इस तरह आपकी जो मोहब्बत अफेक्शन है, जो आप चाहते हैं कि उसको कुछ ना कुछ मिले, वो भी पूरा हो जाएगा और शरीयत और कानून में जो ये छूट है उसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एडॉप्शन के हवाले से आई थिंक हमने काफी एरियाज को कवर किया है। आज की वीडियो बस यहीं तक। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।